اللہ ہی بناتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے۔ دوسری مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی، سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تیسری مدد کیا آئی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے نیند اتاری، تیسرا اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی۔ شیطان کے وسوسے دور ہو گئے اور استقامت بھی، قدم جم گئے، حوصلہ ہوا ان کو، مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر پانچویں مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے آتے تھے ہمیشہ لیکن لڑتے نہیں تھے۔ جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی گردنیں کاٹنا، ان کے ہاتھ کاٹنا۔ فرشتوں کو یہ کہا، اور وہ انسانی شکل میں تھے اور پھر وہ آ کے اس طرح کرتے تھے کفار کے ساتھ۔ تو کہاں 313 اور کہاں 1000۔ جب لشکر آمنے سامنے ہونے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک زوردار ہوا چلی۔ اداری نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسی ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل آ گئے ہیں فرشتوں کے ساتھ، مطلب جبرائیل فرشتوں کی 1000 جماعت لے کر آئے تھے۔ پھر دوسری ہوا آئی، پھر علی نے پوچھا، یہ رسول اللہ یہ دوسری ہوا کیسی ہے؟ آپ نے کہا، میکائیل آ گئے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں پانسا پلٹ کے دکھایا۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر نہ ہم دنیا کے ہیں نہ ہم آخرت کے ہیں، اور اللہ کی مدد کو لینے کے لیے راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زندگی ہے۔ جب تیری آنکھوں سے دنیا ہٹے گی نا اور موت آئے گی اور پردہ کھلے گا، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میری نبی کی ایک ایک سنت کی کیا قیمت تھی۔ غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے کہ احد کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتھر پاڑے تھے، کس طرح کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے تلواروں کا مینہ برس رہا تھا اور بڑے بڑے جان سالوں کے قدم جو ہے نا وہ اکھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی چٹان میں بھی کھڑے ہوئے تھے، ایک پتھر پڑا منہ پر اور دانت ٹوٹ گئے، اور گالوں کے اندر جو ہے نا مطلب جیسے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو گال اندر ہو جاتے ہیں، اس طرح کے گال ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ابو عبیدہ کہنے لگے، ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ پیچھے ہٹ جا، یہ عزت مجھے لینے دے۔ تو اب ہاتھ سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا تو آپ نے دانتوں سے ایک کڑی کو نکالا تو کڑک ایک دانت ٹوٹ گیا، 7 کڑی بھی نکل آئی۔ پھر دوبارہ اپنے منہ میں لیا، پھر دوسری کو کھینچا، دوسرا دانت ٹوٹ گیا، کڑی باہر نکل، تیسرا کڑی کو دانت ڈالے پھر تیسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی باہر نکل آئی، پھر چوتھا دانت ٹوٹ گیا، اگلے دونوں اوپر نیچے کے دانت ٹوٹ گئے۔ اسی وقت جب یہ مختلف سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف جو وہ شاندار فتح کا سبب بنا، کس طرح کہ جب جنگ بدر کی فتح ہوئی نا تو تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، اس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ صاف وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں ہاتھ تھی۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور شکست کس طرح ہوئی تھی؟ وہ ایک افواہ جو ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک میں کہ ایک افواہ پھیلی تھی، کسی نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ واقعی وہ اس طرح کا عالم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اسی طرح کی تھی کہ منافقین کو لگا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، انہوں نے افواہ پھیلا دی، اور ان منافقوں کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو پتہ شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی سخت تاکید کی تھی، لیکن انہوں نے تاکید کے باوجود بھی مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے تھے اور ان پر دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی۔ چنانچہ بعض نے کہا غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کیا انتظار کرنا ہے؟ اس آواز کو اڑتے ہی ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے، فرمایا کیا تم بھول گئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ تو خیر یہ ساری وہ وجہ تھی جو بنی تھی شکست کی۔ اور پھر جب دانت ٹوٹنے کا واقعہ تھا تو اس کے باوجود صحابہ فرماتے تھے کہ ان دونوں دانتوں کے ٹوٹنے سے تو ان کا حسن آدھا رہ جاتا، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ابو عبیدہ کا حسن اور زیادہ مزید بڑھ گیا، جس کے اگلے 2 دانت اوپر نیچے کے دانت سب ٹوٹ جائیں تو آدمی عجیب سا ہو جاتا ہے نا، اس کا چہرہ عجیب ہو جاتا ہے۔ لیکن ابو عبیدہ کیونکہ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کر رہے تھے نا، تو کوئی بھی کام جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا جائے، جو اللہ کی خاطر کیا جائے، اس سے انسان ہمیشہ نکھرتا ہے، کبھی بکھرتا نہیں ہے، کبھی اس پر غم کے اثار نہیں آتے، کبھی اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے نا وہ نکھر رہا ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اتنی بڑی تکلیف میں کر رہا ہو، سختی میں کر رہا ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معجزے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں، کوئی گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو ہم نکھر جاتے ہیں۔ تو یہی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے ابو عبیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانت انہوں نے نکال دیے تھے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر جو حسن تھا وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ادھر آگے عبداللہ بن کیمہ نے سر پہ آ کے تلوار ماری، ایک تلوار یہاں پڑی، ایک مہینے تک زخم رہا،
پھر ایک تلوار سر پہ پڑی، اسے چکرا کے گرے، گھڑے میں بے ہوش ہو گئے۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ، یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ نہیں تھا، یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار ماری اس انسان نے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اٹھتے ساتھ پھر ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ ہوش میں آتے ساتھ یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا، یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا۔ تلواروں کی نہیں برس رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دینا۔ احد کی لڑائی میں خبر پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور حضرت ہند عمر بن جموں کی بیوی بے قرار ہو کے ننگے پاؤں بھاگی، نہ اپنا ہوش نہ گھر کا ہوش، اور زبان پہ ایک رٹ کہ میرے نبی کا کیا ہوا، میرے رسول کا کیا ہوا، ان کے خامن شہید ہو گئے، 2 بیٹے شہید ہو گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ کہ میرے نبی کا کیا ہوا۔ یہ محبت تھی صحابیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو بتاؤ جس عورت کا خامن گیا، بیٹے گئے، بھائی گئے، اس عورت کے پلے کیا رہ گیا؟ ایک نے کہا کہاں جا رہی ہو، تیرے خامن شہید ہو گئے۔ کہا اللہ کے سپرد، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ دوسرے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تیسرے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہا وہ بھی اللہ کے سپرد، یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ کہا وہ ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ دوڑی جا رہی ہیں احد کی طرف، سامنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو وہیں بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتے کو پکڑ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں پھر آپ سب کچھ لوٹ پہ گیا تو کچھ نہ لوٹا، اگر آپ کا سایہ سر پر ہے تو سب کچھ چھن جانے کے باوجود بھی کچھ نہ چھنا، جب سب چلا بھی جائے تو کچھ نہ گیا۔ یہ ایمان تھا، یہ حوصلہ تھا، یہ برداشت تھی کہ ایک عورت کا بھائی بھی شہید ہو جائے، بیٹا بھی شہید ہو جائے، شوہر بھی شہید ہو گئے، وہ بھی 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور پھر بھی وہ یہ کہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے، ہمیں بھی ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے، آمین۔ پھر حضرت حمزہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ چچا کا قاتل ہے جو ہے نا سید الشہداء، بھائی بھی ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، فوبیا کا دودھ دونوں نے پیا تھا، تو بھائی بھی اور چچا بھی، ان کے ایمان لانے پر پہلی نماز پڑھی گئی حرم میں۔ حمزہ کے ایمان لانے پر پہلی نماز حرم میں پڑھی گئی۔ وہ شیر نہ ڈر، احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ناک کٹ گیا، کان بھی کٹ گئے، کلیجہ چیر دیا، آنتیں چیر دی گئیں، کلیجہ ہند نے چھپا دیا۔ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ تلواروں سے چیر دیتے تھے سب کچھ، اور کلیجہ نکال کے چباتے ہوتے تھے۔ اتنے کافر، اتنے وحشی تھے نا، اتنے وحشی۔ یہ عرب بہت ظالم معاشرہ تھا، بہت ہی ظالم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ایسے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں۔ آخر جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن صرف اس امت کے شہید نہیں ہیں حمزہ، حابیل پہلا شہید دنیا کا، قابیل کے ہاتھوں مرنے والا حابیل پہلا شہید تھا، حابیل سے لے کر آخری شہید تک یہ سب حمزہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مطلب سب کا ثواب جتنے بھی شہید ہوتے رہیں گے اس کا ثواب حمزہ کو ملتا رہے گا۔ آپ نہ روئیں، آپ تسلیاں دے رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، جب صبح سے جا کے تسلی دو، انہیں کہو کہ آپ نہ روئیں۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی اپنے چچا پر، 70 دفعہ۔ ایسا غم اندر میں تھا، بے قراری تھی کہ 64 کے قریب انصار شہید ہوئے، 6 مہاجر شہید ہوئے۔ جب مدینہ میں آئے تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جن کے عزیز شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ پڑے۔ کہا سب کے رونے والے ہیں، حمزہ کے رونے والا ہی کوئی نہیں۔ صاحب بن عبادہ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کو غم ہے، مدینہ کی عورتوں کو اکٹھا کیا، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بیٹھ کے رو، ابھی بین کرنا منع نہیں ہوا تھا۔ ساری آ کر جو بیٹھ کے رونے لگی تو آپ نے باہر نکل کر دیکھا کیسے اکٹھی ہوئی ہو۔ کہا نہیں، جاؤ گھروں کو لوٹ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ کا یہاں ایک دل بدی قصیدہ ہے کہ اس کا مطلب صرف آپ یہ ہے کہ قاتل ان کا قاتل وحشی یہ مسلمان ہو کے مدینہ پہنچا، یہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، اور حضرت حمزہ حمزہ کو جس نے شہید کیا یہ وہ قاتل ہے، اور پھر وہ قاتل مسلمان ہو جاتا ہے اور مدینے آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے میرے پہ، سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو اسلام قبول کر لیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے۔ پھر وہ مدینہ آتا ہے تو کسی نے کہا کہ مسلمان ہو جائے، کچھ نہیں کہیں گے، انہیں نجات نہیں ہے، تو منہ چھپاتا ہوا نا آتا ہے کہ کوئی پہچان والے مسلمان ابھی نہیں ہوتا، لیکن ابھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں شاید میں بچ جاؤں، اور لوگ بھی سے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو بچنا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، تجھے کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو منہ چھپاتا ہوا آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں تو آتا ہے
تو انہوں نے نا ایسے کپڑا ہٹایا اور کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو صحابہ ایک دم اٹھے ان کو قتل کرنے کے لیے نا، جب وہ آیا اندر تو صحابہ ایک دم اٹھے ان کو قتل کرنے کے لیے، تو صحابہ کو نظر آگے کہ وہی ہے جس نے حضرت حمزہ کو جو ہے نا شہید کیا تھا، تو وہ اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے مارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ہمدردی اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اس کو انگلی کا اشارہ کیا کہ کیا تو وہی وحشی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے جیسے نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تو نے اسے قتل کیسے کیا تھا؟ بیٹھ گئے۔ کہا میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، مجھے کہا تھا کہ امیہ نے اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا علی کو یا حمزہ کو، ان تین میں سے کسی کو تو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ آپ تک تو میں ویسے ہی نہیں آ سکتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے بھی تھے، اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہوتے تو میں ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، میں تو علی کو قتل کرنے کے نکلا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ علی لڑنے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف اپنی نگاہ دوڑا رہے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں، غافل نہیں ہیں، تو میں نے چھپ کر وار کرنا تھا، تو میں نے دیکھا ان پر وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا، تو میں نے دیکھا وہ اندھا دھند لڑ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں ان کی تلوار گھوم رہی تھی، دائیں بائیں کا انہیں ہوش نہیں تھا، یہاں وار میرا چل جائے گا۔ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایک کافر کہہ رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب شکست ہو چکی تھی۔ کہا باندھ کے مارو، چلو جو دوبارہ حملہ ہوا یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو حمزہ کہنے لگے آگے میں تجھے بتاتا ہوں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے، آگے آ تجھے میں بتاتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں تو ڈر کے پیچھے ہٹا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے کہ وہ میری زد میں آئے، قبل سے کہ میں خنجر اٹھاتا ان کی تلوار ایسے گھومی، گردن میں سے ایسے پار نکلی جیسے گردن کا خون تلوار کو نہ لگاؤ، تو اس دوسرے کی جو جس کو مارے تھے اس کی گردن اڑ گئی کیونکہ میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے پرچہ پھینکا تو ان کی آنتوں کلیجوں کو چیرتا ہوا پار نکلا، تو میری طرف انہوں نے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکل گئی۔ چند قدم بڑھے اور چکر آ کر گرے تو میں نے آواز سنی، ابو عمر کو نیت تھی، مجھے پتہ چل گیا کہ میرا کام ہو گیا، تو میں بھاگ گیا۔ یہ سارا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 7 برس ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے اور پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم تازہ ہے۔ 7 سال بعد وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو، اٹھ جا میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا جو غم ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ کے قاتل سے بھی دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اپنے چچا کو، وہ چچا تھے حمزہ، ان کا وہ قاتل تھا۔ چچا قاتل ہو اور وہ بھی اتنے بہادر چچا کا، اور وہ بھی وہ چچا جن کے 7 سال بھی ان کے غم جو ہے نا کم نہ ہوا، ان کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ ان کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں تھا ان کی شہادت کے لیے۔ ایسے غم، اور پھر سب سے زیادہ محبت تھی چونکہ دونوں ہم عمر تھے۔ سب سے پہلے ابو طالب سے محبت تھی سب سے زیادہ، پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت حمزہ سے محبت ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ہم عمر تھے۔ ایک عورت کا دودھ پیا ہو تو اس لحاظ سے بھائی بھی تھے، عمر بھی ایک تھی۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت ملی تھی، اور پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے تو ان تینوں میں جس کو قتل کرے گا نا وہ بتا رہا ہے قاتل جس نے قتل کیا تھا، کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو ان تینوں میں سے حضرت علی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت حمزہ، اپنے تینوں میں جس کو قتل کرے گا مجھے عطا کر دوں گا۔ وحشی کہنے لگا میں اپنا بہت سی لڑائی میں ڈھونڈتا رہا کہ ان تینوں میں سے کون میرے داؤں میں آتا ہے۔ جب سب مجمع منتشر ہو گیا، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ گئے۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت طلحہ، ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹا ہوا تھا۔ حضرت طلحہ یوں ہاتھ کر کے تیروں کو روک رہے تھے، حضرت ابو دجانہ جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ جو تیر آئے میری پشت پہ لگے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے سارے، ایک گروپ بنا کر نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر میں تھے اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف کر رہے تھے کہ جو تیر آئے وہ ہم پر لگے، کوئی اگر وار ہوتا ہے تو ہم پر وار ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیچھے سے ایک حملہ ہوتا ہے، پیچھے سے ہوتا ہے کہ کفار نے جو حملہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کھڑا کر کے زوردار حملے سے ان کو پیچھے دھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گر گئے، پھر انہوں نے اٹھایا، پھر آگے چلے، پھر پیچھے سے حملہ ہوا، پھر ان کو بگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کیا اور پھر آگے بڑھ کے ان کو پیچھے دھکا دیا اور انہیں پیچھے کفار کو اٹھایا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی ٹیک لی تو پہاڑ گدی کی طرف نرم ہو کر، گدی کی طرح مطلب سافٹ ہو گیا اور پیچھے ہٹتا چلا جاتا، ایسے نرم ہو گیا جیسے موم نرم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک تو لگائی تھی اس کے ساتھ، پہاڑ موم ہوتا چلا گیا۔
کہ جس کے آپ سوچیں جس کے مبارک ٹیک لگانے سے پہاڑ موم ہو جائے، اس کا جسم سے جو عمل نکلتے تھے اگر وہ عمل وجود میں آ جائے تو آج کے باطل کی کیا طاقت ہے۔ ہم نے پیسے کی طاقت کو تو سیکھا ہے، آپ کے عمل کی طاقت کو نہیں سیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر وہ حمزہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ آگے کفار سے جب لڑے تھے، وہ آگے تھے، حضرت یہ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو طلحہ اور حمزہ آگے تھے، وحشی کی زد میں آگے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے چل رہے تھے کہ وحشی نے پتھر کے پیچھے سے بیٹھ کر جو نشانہ مارا وہ آپ کے پیٹ پر لگا، آنتے اور جگر کٹ گیا، آپ گرے اور طلحہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے، حمزہ رضی اللہ عنہ وحشی کی طرف کو گرتے گرتے بڑھے تو وحشی کہنے لگا میں بھاگا کہ میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو الٹی آئی اور ان کی جان نکل گئی۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی تو آپ سے فرمایا چچا کہاں ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں ہے، دیکھا زندوں میں تو نہیں ہے، زخمیوں میں بھی نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا، تو کسی نے کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ ناک کٹا ہوا ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، سینہ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ بھی نکلا ہوا ہے، آنتیں بھی پھٹی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روئے کہ آپ سب کی ہچکیاں بند گئی۔ آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام بھی رونے لگے، سب رو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب غم نہ کرو، ہم نے آپ کے چچا کو اپنے عرش پر رکھا ہے، حمزہ اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، اتنا دکھ اٹھایا ہوگا وحشی سے۔ 70 دفعہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جب مکہ فتح ہوا تو وحشی کے قتل کا حکم دیا کہ وحشی کو پائے قتل کر دے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس پر بھی ترس آیا کہ قتل ہوا تو دوزخ میں جائے گا۔ آپ چیک کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی درگزر کہ کتنے عزیز سے ان کو حضرت حمزہ 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کا 7 سال تک ان کے غم میں مبتلا رہے، نہیں نکل سکے، اور 7 سال بعد بھی کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ وحشی آیا اس کو کسی نے مار دیا تو دوزخ میں جائے گا۔ وحشی جو تھا نا وہ طائف چلا گیا، وحشی کے پاس خصوصی طور پر ایک آدمی بھیجا کہ وحشی، اللہ کا رسول کہتا ہے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، جنت میں چلا جا۔ یہ اخلاق نبوت ہے کہ اس کافر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو جنت میں چلا جا، میں نہیں چاہتا کہ تو دوزخ میں جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سے دوزخ سے بچاتے ہیں جیسے کوئی انسان آگ میں گر رہا ہو اور ہم اس کو کپڑوں سے کھینچ کے پیچھے کر رہے ہیں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بچانے کے لیے آئے تھے کہ وہ کتنا انہیں برا لگتا ہوگا، اگر ہم امیجن کریں کہ انہیں کتنا برا لگتا ہوگا جب ہم جھوٹ بولتے ہوں گے، انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ یہ میری امت ہو کر، میرے جو ہیں وہ لوگ ہو کر، کہ جن کے لیے میں روتا تھا، جن کے لیے میں بھوک برداشت کرتا تھا، جن کے لیے میں یہ سب کرتا تھا، یہ میری امت ہو کر اس طرح کام کرتے ہیں، یہ میری امت ہو کے دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ میری امت ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے۔ کتنا مجھے تو سوچ کے بہت رونا آتا ہے، کس طرح وہ کیا سوچتے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہوں گے کہ یہ میری امت ہے، اور پھر ہم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کریں گے، کس طرح ہم کو اپنے جب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے ہم کس طرح انہیں فیس کریں گے کہ یہ کر کے آئے میرے پیچھے سے۔ کیونکہ بہت ہی مطلب اگر انسان سوچے نا تو انسان ڈوب جائے شرم سے۔ زمین اس ٹائم تو ایسا مطلب فیلنگ آتی ہے کہ زمین کھلے اور ہم اس کے اندر مطلب نبی سے سامنا کیسے کریں گے کہ ہم نبی، ہمارے پاس تو ہمارا ہی نہیں ہے کہ ہم نبی پاک سے ہم کیا سوچتے ہوں گے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ کسی پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، جب ہم رشوت لیتے ہیں، جب دھوکے دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یا ہم چھوٹی چھوٹی غیبت کرتے ہیں، ہم وہ گناہ بھی ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، ہم سنت نہیں اپناتے، اپنی مرضی سے سو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی دعا نہیں پڑھنی ہوتی، ہمیں ایسی روشن بن جاتے ہیں، تو اس کے پاس ہم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ دین اسلام میں ان کے لیے لے کر آیا تھا اور اس طرح کرتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ انسان اس نے آپ سے اتنے احسان کیے ہوں اور وہ آپ کو نصیحت میں کچھ کر جائے کہ نماز نہ چھوڑنا، میثلت نہ چھوڑنا اور اپنا چھوڑ دیں، تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنایا، آمین۔ اور پھر نبی پاک کے دیکھیں اخلاق، اس وحشی کہنے لگے، وہ وحشی آگے سے کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کیا کروں کلمہ پڑھ کے، میں نے تو سارے کام کیے ہیں جن پہ تمہارے رب نے دوزخ کا کہا ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، شراب بھی پی ہے، میں کیا کروں گا کلمہ پڑھ کر۔ اس نے آ کے جواب دے دیا، آپ لوگوں نے آدمی کو دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ جاؤ، کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ چچا کے قاتل کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اخلاق دیکھیں کتنے ہیں ہمارے نبی کے کہ اب بالآخر ایک موقع پر آ کر مسلمان ہو ہی گیا وہ۔
اور میرا رب کیا کہتا ہے، جو ایمان لے آئے، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس پہ ویشی نے کہا، ایمان تو ہوگا، ہم نے سوالے میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی میرے بس میں ہے، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ۔ وہ ایسے نخرے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب اس کی منتیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ تو کافر ہو کر، مسلمان ہو کر اوپر پہ احسان دکھا رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ہمارا سوالے میں کیا کروں، مجھے بتائیں کوئی راستہ۔ قاتل کی چچا کے قاتل کی بات ہے، آپ نے تیسری مطلب بھیجا اس کو کہ میرا رب کہتا ہے شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وحشی کہنے لگا جسے چاہوں معاف کروں، مجھے نہ کیا تو پھر چوتھی دفعہ بھیجا ہے وہ پاس کا سامنے آدمی اس کے پاس، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے کوئی اسلام لیا ہے اور اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے۔ چہرے کو چھپایا ہوا اس نے، منہ چھپایا اور مدینے میں آیا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ چھپتا چھپتا مدینے نبوی میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اخلاص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی کا اخلاص دیکھیں آپ، اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھے ہوئے اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اب وہ منہ پہ تھوک پھینکتا ہے، حضرت علی کے منہ پر وہ جو یہودی ہے نا وہ تھوک پھینکتا ہے، تو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ دوبارہ ہو، اس نے کہا یہودی کہ تم مجھے مارنے لگے تھے نا، وہ دوبارہ ہو مجھے مارنے۔ یہودی حیران ہے کہ ارے کیوں؟ کہا کہ تب تجھے میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے قتل کر رہا تھا، اور تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب اللہ اور رسول کی رضا نہیں تھی، میں اپنے نفس کا غصہ تیرے پہ نہیں نکال سکتا۔ یہودی نے جب یہ ایمان دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور آج تو مسلمان قتل کر رہا ہے کس پر؟ اس نے مجھے گالی دے دی تھی، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا، اس بات پر۔ اور جب ذیلی اطلاع کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے اپنے مجھ سے چیزیں قتل نہیں کروں گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں گے زبردست خوف کا عالم ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، خوف حالت ہے، سردی زبردست، اوپر سے کپڑا کوئی نہیں ہے، بھوک کی حالت ہے، روٹی بھی کوئی نہیں، خوف کی حالت ہے، ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں۔ کہا کہ جو پیسو اور بکری کے بچے کو کاٹو، مطلب ذبح کرو اور پکاؤ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، 13 آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 14 آپ خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 ہو جائیں، 15 آدمیوں کا میں نے کھانا پکایا، آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت خندق میں 1500 آدمی خندق کھود رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل خندق، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری روٹی پکائی ہے، مطلب کہ جو روٹی تھی نا، جو انتظام ہوتا 15 لوگوں کا تھا، اور جو آدمی غزوہ خندق میں تھے اس ٹائم پر وہ 1500 آدمی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا کہ سارے اندر آ جاؤ، مطلب 15 لوگوں کا کھانا پکا ہوا آپ سوچیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 آدمی کو کہہ دیا کہ اندر آ جاؤ، جابر نے نا روٹی کا انتظام کیا، روٹی پکائی، اندر آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو پاؤں ہی اکھڑ گئے کہ میں تو مارا گیا، کہ میں اتنے بندوں کا انتظام کیسے کروں گا، میں کیسے کھلاؤں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا، میں تو 15 کہا تھا، یہاں تو 1500 کا ہو گیا، کیا بنے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ کیوں بھاگا جا رہا ہے، پیچھے سے آپ نے آواز دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مجھے پتا ہے کہ چھوٹی سی ہانڈی تو نے پکایا ہوا ہے، ہانڈی کو نیچے مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہانڈی اوپر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی خود اتاری اور تھوڑا سا اپنا لاب دہن جو تھا وہ ہانڈی میں ڈالا، روٹیاں پاس رکھی، دسترخوان بچھا دیا اور کہتے ہیں آؤ بھائی کھاتے جاؤ، سالن نکال کے دے رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ہانڈی میں سالن نکال کے دے رہے ہیں، روٹی تقسیم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، 1500 آدمی نے کھانا کھا لیا، اور چھوٹی سی ہانڈی میں سالن بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ دو سیٹ جو کی روٹیاں پکی تھیں وہ روٹیاں بھی پڑی ہیں، سب کھا گئے، 1500 کی مجمع نے کھانا کھایا، اس کے باوجود سالن بھی پڑا ہوا ہے، روٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیاں جمع کرو، ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے سامنے رکھ لیا، ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو پھر بکری کا بچہ بنا کے کھڑا کر دیا، فرمایا لے جابر رضی اللہ عنہ، ہمیں ہمارے اللہ نے کھلا دیا ہے تو اپنی بکری کو بھی سنبھال، اپنی روٹیوں کو بھی سنبھال۔ یہ معجزہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں 15 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے وہ کھانا 1500 کے برابر ہو گیا، اور 1500 لوگوں نے کھانا کھا لیا،
اور جب کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچ گئی تھیں ان ہڈیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو بکری بنا دی۔ اللہ نے ان ہڈیوں کو جوڑ کر بکری بنا دی، وہی بکری جو انہوں نے ذبح کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہی بکری بنا دی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ اپنی بکری سنبھال لو، اور جو تم نے ہماری روٹیاں تیار کی تھیں وہ بھی سنبھال لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس سے کھانا کھلا دیا۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔ تو آج یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والی زندگی نہیں ہے، وہ والی اخلاق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں جو تیرے سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تیرا حق مارے تو اس کے حق ادا کر۔ یہاں تو جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، تو ان کی نمازوں سے انہیں کیا نفع ملے گا؟ ان کے حج کرنے سے انہیں کیا نفع ملے گا؟ ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے آگے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لو۔ صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، تسبیحات پڑھنا نیکی نہیں ہے، اپنے اخلاق کو امپروو کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر نفع بخش عبادتیں ہمارا کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، تو نہ ہمارے روزے کام آئیں گے۔ خندق کا موقع تھا اور کافروں کا پہلوان چھلانگ لگاتا مدینہ منورہ آیا اور آواز لگائی کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بیٹھ جاؤ، یہ امر ہے جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، اور پھر کہنے کا کوئی مقابلے میں حضرت علی پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کی عمر 24 سال تھی اور وہ جو امر تھا لڑائیوں میں پھرتا پھراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جو، یہ امر ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہنے کا کوئی ہے؟ حضرت علی نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے، چاہے وہ امر ہی ہے، کیا ہوا جان جائے گی تو اللہ کے نام پہ تو جائے گی۔ حضرت علی آئے، عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا علی۔ کہا بن عبد مناف؟ کہا نہیں، بن ابی طالب۔ کہا بھتیجا ہے تو؟ کہا ہاں۔ یہ وہ تھا بہت بڑا جنگجو تھا، جو عمر تھا نا بہت ہی بڑا جنگجو تھا، اتنا بڑا جنگجو تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا ہے مقابلے میں بھی اور عمر میں بھی، تو علی تم بیٹھ جاؤ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت نے کہا نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا اور میں اس کا مقابلہ کروں گا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ جان جائے گی نا، تو چلی جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ گیا اس نے چلا گیا، حضرت علی چلے گئے اس کے پاس عمر کے پاس۔ تو حضرت علی نے کہا کہ عمر میں نے سنا ہے کہ تجھے 2 باتوں کی دعوت دی جائے تو اس میں تو ایک ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ رسول کے ساتھ ہو جا۔ کہا نہیں، یہاں دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہو جا، چاہے مقابلے میں جماعت ہے، چاہے بیٹا، چاہے تجارت، چاہے برادری، چاہے بیوی ہے، میں تو اللہ اس کے رسول کا غلام ہوں۔ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، یہ زور سے حملہ آور ہوا، مٹی کا غبار اٹھا، دونوں چھٹ گئے۔ سامنے سارے صحابہ فکر مند کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرنے لگے یا اللہ مدد فرما۔ اتنے میں علی تعالیٰ عنہ کی تکبیر کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن قتل ہو گیا۔ حضرت علی کی جو تلوار لگی تو عمر کے ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت علی نے کھڑے کھڑے پھر شعر پڑھے، اور جو شعر پڑھے کھڑے کھڑے، شعر تو بہت بڑی شاعر قوم تھی، عرب سے تھی۔ حضرت علی نے کھڑے کھڑے جب شعر پڑھے تو اے کفار مکہ کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، ورنہ میرے جیسے عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اس کو قتل کر کے دکھایا ہے کہ یہ میری طاقت کے ساتھ ہے۔ مطلب حضرت علی کہتے ہیں کہ میری طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو قتل کر سکتا، وہ بہت بڑا جنگجو تھا، وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اس کے بارے میں لڑنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو منع کر دیتا کہ تم نہ لڑو، تم مجھ سے نہیں لڑ سکو گے، کہ وہ بہت بڑا جنگجو تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے دشمنوں پر فتح دیتا ہے نا آپ کو کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دم جو ہے وہ ہوا اڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا مٹی کو اڑائی ہے، مٹی اڑی ہے، اس کی آنکھوں میں گئی ہے، وہ نہیں دیکھ سکا، اتنی دیر میں علی نے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ کا دشمن جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے ایسے ہی راستے کھلتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیسے ہماری جو ہے وہ مدد ہو رہی ہے اور کون ہماری مدد کر رہا ہے اور کیسے ہمارے راستے کھل رہے ہیں۔ یہ طریقہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں، ہم ایسی طاقت بنتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ شیطان بھی ہم سے نا خوف کھاتا ہے، ہم ایسی طاقت بن جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، جو ولی اللہ صحیح میں ہے، یہ نہیں جو فیک ہیں، جو صحیح ولی اللہ جو بزرگ ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کو دیکھ نہیں پاتے، ان کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے، ایسی روحانیت ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقتور انسان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت تھی
اتنے وہ اسٹرانگ تھے، جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے ہم بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، پھر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے کا غم نہیں ہوتا، ہم اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمارا سارا لگاؤ جو ہے نا وہ آخر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور جیسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلائے، اور جیسے ہی ہماری یہ سیرت کمپلیٹ ہو تو ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہو جائے، تب تک ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیں، ان کے قدموں پر چلنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو اور سنت کو پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔